السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات سے ایک ایسی حقیقت کو بیان کرنے جا رہا ہوں، ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جو آپ کے دلوں کو ہلا ڈالے گی، آپ کی روح کو تڑپا ڈالے گی، آپ کے وجود کو جھکجھوڑ کر رکھ دے گی، اور آپ کو بلکہ ہر انسان کو اپنی حقیقت پر شرمندہ کر دے گی۔ ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم سب خوشیاں مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعتیہ پروگرام کرتے ہیں، گھروں کو چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہی سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تھا؟ کیا یہی وہ مقصد تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا؟ کیا یہی سب کچھ اس ماہ مبارک کے اندر سب سے بڑا عمل ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی رحمت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دنیا کی سب سے بڑی خوشی، دنیا کی سب سے بڑی روشنی اتری، جس کے آنے سے اندھیروں میں ڈوبا ہوا جہان ایک نور سے جگمگا اٹھا، جس کے آنے سے انسانوں کے خون کے پیاسے درندے اور اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے ظالم لوگ اور بتوں کے آگے جھکنے والا گمراہ انسان، یہ سب کچھ بدل گیا صرف ایک ذات کے آنے سے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اصل مقصد کیا تھا، اور اس ماہ مبارک کے اندر سب سے بڑا عمل کیا ہے۔ کیا اس مبارک مہینے کے اندر جلوس نکالنا سب سے بڑا عمل ہے؟ کیا نعتیہ پروگرام کرنا ہی سب سے بڑا عمل ہے؟ کیا اپنے گھروں کو چراغاں کرنا ہی سب سے بڑا عمل ہے؟ کیا مسجدوں کو سجانا یہ سب سے بڑا عمل ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو پھر اس مبارک مہینے کے اندر سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتلاتا ہوں، آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر، ربیع الاول کے مہینے کے اندر سب سے بڑا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز تھی۔ آج ہم نماز چھوڑ دیں اور پھر ہم اس بات کے مدعی بنیں کہ ہم بڑے محب ہیں، ہم بڑے محب رسول ہیں، ہم محبت والے ہیں، تو یہ کیسی محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن کی تلاوت تھی۔ آج ہم قرآن کو الماری کے اوپر رکھ دیں، ہم قرآن کو جزویدان کے اندر بند کر کے الماریوں کی زینت بنا کر الماریوں کے اوپر رکھ دیں، اور پھر ہم اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اخلاق تھی۔ آج ہم جھوٹ، فریب، دھوکہ، سود، شراب نوشی، قمار بازی، بے حیائی، فحاشی، عریانیت، غرض یہ کہ ہر طرح کے گناہوں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ بھائی یہ کیسا عشق ہے؟ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ تمہاری خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، اس وقت تک تم پکا مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے محترم ناظرین، آج ہم ذرا اپنے دل سے سوال کریں، دل کی گہرائی سے ہم سوال کریں کہ اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لے آئیں، ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائیں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سودی کاروبار، ظلم، رشوت، شراب نوشی اور غرض یہ کہ ہر طرح کی بے حیائی کے اندر ڈوبا ہوا دیکھ کر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حیائی اور سوشل میڈیا کے گناہوں کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے؟
نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امت کا، اپنی اس امت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکوہ کریں گے۔ قرآن مجید نے اس شکوے کو نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب ہماری نافرمانیوں کو اور ہمارے گناہوں کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار یہ ہے وہ میری امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن نے پکارا کہ مسجدوں کو آؤ، انہوں نے مسجد کی راہیں چھوڑ دی۔ قرآن نے پکارا کہ تم ظلم، جھوٹ، دھوکہ، سود اور سودی کاروبار، بے حیائی، فحاشی اور عریانیت سے توبہ کرو، لیکن میری اس امت نے، میری امت کے لوگوں نے ان سارے گناہوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں، آج ہم عشق رسول کے مدعی تو ہیں، لیکن ہم عمل میں صفر ہیں، زیرو ہیں۔ یہی وہ بات ہے جو ہماری تباہی، ہماری بربادی، ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کا اصل سبب ہے۔ آج ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر، اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر اپنے گھروں کو چراغاں تو کر لیا، ہم نے مسجدوں کو تو روشن کر دیا، روشنی سے بھر دیا، لیکن ہم نے اپنے دلوں کے اندھیروں کو دور نہ کیا۔ آج ہم نے محفلیں سجا لی، نعتیہ پروگرام کر لیا، لیکن ہم نے اپنے دل کے اندر کی گندگیوں کو صاف نہ کیا۔ آج ہم نے اپنے گھروں کو چراغاں تو کر لیا، آج ہم نے خوشیاں تو منا لی، لیکن ہم نے سودی کاروبار، جھوٹ، ظلم، رشوت، شراب نوشی، قمار بازی، فحاشی اور عریانیت، ناچ گانے کی محفلوں سے ہم نے توبہ نہیں کی۔ آج فلسطین کے بچے کٹے جا رہے ہیں، کشمیریوں کا خون بہہ رہا ہے، اور ہم اپنے گھروں کو رنگین کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری تباہی، ہماری بربادی، ہماری ذلت اور ہماری رسوائی کا اصل سبب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس ربیع الاول کے مہینے کو اپنی زندگیوں کا رخ بدلنے کا مہینہ بنا لیں، اور ہم فیصلہ کر لیں، ہم عہد کریں کہ ہم نماز کی پابندی کریں گے، ہم اپنے اخلاق کو نبی کی اخلاق کی طرح بنائیں گے، ہم اپنا قرآن سے رشتہ جوڑیں گے، اور ہم سارے گناہوں سے اور فحاشی اور عریانیت سے اور سوشل میڈیا کے گناہوں سے ہم توبہ کریں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے بچوں کو اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر جلوس کے اندر نہیں جانے دیں گے، بلکہ ان کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اتاریں گے، کیونکہ ربیع الاول کا سب سے بڑا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنی ذات کے اوپر قائم کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اور پھر اس دین کو ساری دنیا کے اندر پہنچانا، ساری دنیا کے اندر پھیلانا۔ یہی وہ واحد راستہ ہے، اور یہی وہ واحد عمل ہے جو ہمیں دوبارہ عزت دلا سکتا ہے، جو ہمیں دوبارہ بلندی کے مقام پر لا سکتا ہے، جو ہمیں دوبارہ ہماری کھوئی ہوئی عزت کو واپس لا سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم یہ عہد کریں اور ہم اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح بنائیں، ہم نبی کے اخلاق کو اپنائیں، ہم نبی کے طور طریقے کو اپنائیں، اور ہم اس مہینے کو اپنی زندگیوں کے بدلنے کا مہینہ بنا لیں، تو ضرور انشاءاللہ یہی وہ عمل ہوگا جو قبر کے اندر بھی ہمارے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن بھی ہمیں روشنی دے گا اور جنت کے دروازوں کو کھول دے گا، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا اور کوئی چراغ ہمیں روشنی نہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔